फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू कसूरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कितनी अहम है ये मुलाकात और आप क्या समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट होगी इसके बाद? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि आई वॉज ऑलवेज थॉट लाइक अ पाकिस्तानी। मुझे मैटर ही नहीं किया कि किस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, नून लीग का है, पीपल पार्टी, पीटीआई, ये कोई और एज अ पाकिस्तानी आई फील कि अमेरिकन इंतज़ामिया ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है, और गलती ये थी जो प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में शुरू हुई थी, और उनको गुस्सा ये था कि जो हजीमत का जिसका उन्हें सामना करना पड़ा और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से वो निकले, सारा का सारा खाता उन्होंने अमेरिकन पब्लिक को कहा ये पाकिस्तान ब्लेम उसके लिए है, और गुस्सा भी पाकिस्तान पे निकाला। लेकिन ये तो रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंट अमेरिकन्स ने भी दी हैं, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, और जो ऑफिशियली अपॉइंटेड सीगार स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर रिकंस्ट्रक्शन अफगानिस्तान, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका ने अपनी क्या गलतियां की थी। तो सारा गुस्सा उन्होंने यहाँ निकाला। नंबर 2, उन्होंने उस वक्त फैसला कर लिया था कि वो हर सूरत में हिंदुस्तान को चीन के खिलाफ बिल्डअप करेंगे, और उसके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान को पस पुश डाला जाए। लेकिन एक चीज़ ये 4 डे वॉर से पहले जो होगी, 4 डे वॉर ने तो एक और बहुत जौहरी तब्दीली की, लेकिन 4 डे वॉर से पहले लग रहा है कि नई इंतज़ामिया को ये अंदाज़ा हो गया कि उसकी माजी की पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में गलत थी। और उससे मैं इसका लिए सबूत ये पेश करूँगा कि 4 महीने पहले 4 डे वॉर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनॉग्रल एड्रेस में ये कहा कि वो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और ये इनॉग्रल एड्रेस जो कि इस्लामिक स्टेट खुरासान के टेररिस्ट को हमने हैंड ओवर किया है, और ये जो इनॉग्रल एड्रेस होता है इसमें तो कई महकमे वर्क कर रहे होते हैं, पूरी गवर्नमेंट लगी होती है, और ये लिखी हुई स्पीच होती है। कल यूनाइटेड नेशंस की ऑफ स्क्रिप्ट स्पीच नहीं थी कि जी टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था, जो मर्जी आ रहे कह रहे थे, एक एक लफ्ज पढ़ा जा रहा था। तो उसमें क्लैरिटी से बात आ रही थी कि कुछ तब्दीली आई है, जो आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हुई। जब फील्ड मार्शल को आसिम मुनीर को ने दावत दी लंच की, तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। कोई ऐसे वक्त में जब भारत को आग लग गई तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो एक कॉन्शियस डिसीजन है कि पाकिस्तान की अपनी अहमियत है, भारत की अपनी है। भारत बड़ा मुल्क है, मैं भी मानता हूँ, इकॉनमी बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान का वो नेमुल बदल नहीं। उसकी वजह क्या है? अमेरिका के मफादात क्या है? क्या भारत फुलफिल कर सकता है या पाकिस्तान? अमेरिका के जो मफादात हैं वो ये है इस इलाके में, और ये डेनियल मार्की ने एक किताब लिखी थी बहुत पहले जब हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। और उसने कहा था, जो आज भी हैरत अंगेज तौर पर कोई तब्दीली नहीं, उन्होंने कहा जो मर्जी चाहो, जो इश्यूज अमेरिका के लिए अहम है वो क्या है? इंडिया, चाइना, न्यूक्लियर प्रोग्राम, गल्फ, अफगानिस्तान, और भाई हर एक में तो पाकिस्तान सेंट्रल फिगर है। ठीक, आबादी, ये भी कहा था उस डेनियल मार्क की किताब में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भाई हर जगह तो पाकिस्तान सेंट्रल किरदार है। तो क्या रोल अदा करेगा? इंतजामिया को अंदाजा हो गया होगा, ना ईरान में कोई रोल अदा कर सकता है इंडिया, क्योंकि उसने अपनी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो कर ली। जो पंडित नेहरू के वक्त से उनकी पॉलिसी फ़लस्तीन के ऊपर थी, हिंदुत्वा की हुकूमत जो आई है, इन्होंने टोटल सपोर्ट किया इसराइल। वो मैसेकर कर रहे थे, उधर कत्लेआम हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था गजा में, हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया। ईरान पे हमले हुए, हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया। और कतर पे ये बड़े खुश थे हमला जो हुआ है। मैं इसलिए आपको ये कहने को, और कतर में कहा गया कि मुझे अच्छी तरह याद है, इनके जो कॉलमिस्ट थे वो राइट करते थे कि ये जो है कतर जो है ये बैक वक्त पता नहीं क्या टेररिस्ट भी है और नेगोशिएशन में मदद करता है। बड़े हमले हो रहे थे उनकी जो सोशल मीडिया को छोड़े, लिखने वाले भी ये लिख रहे थे। ठीक, तो जो इनकी नफरत नजर आई मुसलमानों के खिलाफ, पहले हम कह रहे थे, अब अरबों को भी नजर आ गई। ठीक है। सो अब अगर सदर ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं, लास्ट टाइम उन्होंने जिक्र कर दिया था कश्मीर का, इस सिनारियो में आपको लगता है कि वो दोबारा कश्मीर की बात कर सकते हैं? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँगा अगर वो कर दें, और कोई हैरानी नहीं होगी अगर वो कर दें। लेट्स वेट एंड सी।
بھارت کے ساتھ ان کے آلریڈی کوئی اچھے تعلقات تو نہیں ہیں، اور ان کو بڑا غصہ اس بات کا ہے کہ بھارت نے ان کو پہلے ان سے بات چیت کی کہ جی، اور پاکستان کی بھی بات چیت ہوئی تھی کہ یہ جنگ جو ہے خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ بعد میں پاکستان نے تو کوئی بھی ذی ہوش آدمی، دو نیوکلیئر پاورز میں جنگ ہو رہی ہے اور جس نوعیت کی جنگ شروع ہو گئی تھی، نو ہولڈز بارڈ، وہ کسی طرح بھی جا سکتی تھی۔ تو بجائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنے کے کہ انہوں نے یہ رول کیا ہے، بھارت یہ سمجھا کہ ہم نے جو جھوٹا پروپیگنڈا ملک میں کیا ہے کہ ہم نے تو زبردست کامیابی حاصل کی ہے جنگ میں، تو لوگ پوچھتے تمہاری اگر کامیابیاں ہیں تو تم نے کیوں کی ہے سیز فائر، جو کہ انڈین اینالسٹ پوچھ رہے ہیں۔ جب بھارت نے یہ کہا کہ جی وہ نہیں ٹرمپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ یہ تو ہم نے ان کا ڈی جی ایم او نے رنگ کیا، تو برہما چلانی جو پاکستان پہ ہارڈ لائنر ہے، تو اس نے انگریزی میں سوال پوچھا، آر وی باؤنڈ ٹو لسن ٹو ڈی جی ایم او؟ اگر تمہارا پلہ بھاری ہوتا تو تم کبھی بھی نہ مانتے۔ تو ٹرمپ نے جو رول ادا کیا پاکستان نے تو ایکسپٹ کر لیا، انڈیا نے نہیں کیا، وہ مزید ان کو اس بات کا غصہ ہے۔ تو کئی فیکٹرز ہیں جو پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں، جو کہ اس میٹنگ پہ کیا اس میٹنگ میں یہ ہو سکتا ہے کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ بھی زیر بحث آئے؟ اٹس ہائیلی لائکلی، اور کیا اس کی حمایت کر سکتے ہیں صدر ٹرمپ؟ دیکھیے بڑی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، وہ جی امریکہ ناراض ہو جائے گا، جی فلانا ناراض ہو، کس لیے بھائی؟ چین سعودی عرب ان کا الائی ہے، بہت بڑا ملٹری بیس ہے وہاں۔ قطر ان کا الائی ہے، بہت بڑا ملٹری بیس ہے۔ یو اے ای ان کا الائی ہے، ان کا وہاں ملٹری بیس ہے۔ $630 بلین کی آلریڈی انویسٹمنٹ ہے سعودی عربیہ کی، $600 بلین اور اس نے پرومس کیا ہے۔ اسی طرح قطر نے اور یو اے ای نے بھاری انویسٹمنٹ امریکہ میں پرومس کی ہے۔ اور بھئی امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو اس کے الائز ہیں۔ اگر آج ان کو اوپن کر دیا جو ہمارا معاہدہ شاید ہونے والا تھا اور لیکن دا بیک برنر تھا، سوچا جا رہا تھا، اس کی وجہ ہے کہ ان کے اپنے حلیف قطر نے ایک اور اپنے حلیف اسرائیل نے ایک اور حلیف قطر پر حملہ کر دیا۔ تو اب وہاں کے ملک کے جتنے نتائج ممالک ہیں گلف کے، بلکہ ساری دنیا میں یہ ایک تاثر ابھرا ہے کہ ٹرمپ چاہیں بھی تو اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ حالانکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو سب کچھ پتا تھا۔ میں کہتا ہوں پتا ہوتا یا نہ ہوتا تو ایک سے چیز دوسری بدتر ہے۔ پتا تھا تو بہت بری بات تھی، پتا نہیں تھا اس سے بری بات تھی، پتا تھا اور نہیں روکا تو یہ جو ٹرمپ صاحب کو تو ہر چیز پتا ہے۔ بھئی اگر غلطی ان کے اپنے دوست کی ہے تو ایک اور ایلائی، کیونکہ پاکستان کو وہ ایلائی کہتے ہیں اور ہسٹوریکلی ہم میجر نان نیٹو ایلائی رہے ہیں۔ مجھے تو خود ٹرمپ نے اس نے کالن پال نے رنگ کر کے کہا تھا یو آر آر میجر نان نیٹو ایلائی، جس کا میں نے کتاب میں بھی ذکر کیا ہے، اور ہسٹوریکلی وی بین ٹریٹڈ ایز دیٹ فار مینی ایئرز۔ ٹھیک ہے، بیچ میں حالات ہمارے خراب ہوئے، تو اس میں پاکستان کے بھی تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو اگر ہم کر رہے ہیں معاہدہ دوسرے الائی کے ساتھ جو سعودی عرب ہے، تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ انہیں خطرہ بھی کوئی نہیں۔ ہاں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گارنٹی کی ویلیو کم ہو گئی تو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اس کا بنیادی ذمہ دار اسرائیل ہے، کیا اسی قسم 100 سال کی جو سعودی عربیہ کو گارنٹیز اور بیڑا غرق کر دیا، تباہی پھیر دی، اس نے اسرائیل نے اٹیک کر کے۔ ٹھیک ہے، قصوری صاحب کیا قطر سمیت دیگر عرب ممالک بھی اس قسم کے معاہدے میں آ سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے بہت سی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں جی، نیٹو بن جائے گا اور فلانی چیز ہو جائے گی۔ میں اتنے اس قسم کی باتیں نہیں کرتا کیونکہ یہ ذرا وہ تھوڑی سی انریلسٹک سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں ایز فارمر فارن منسٹر آئی ہیو ٹو بی ریسپانسبل، یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک تو میں جوری بات بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے دشمن کرتے ہیں، انڈیا والے ریگولرلی لگے ہوئے ہیں نیوکلیئر امبریلا یہ وہ، ہمیں نہیں بات کرنی چاہیے۔ اور کہ جی مسلم نیٹو، وہ خود چاہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کو بتائیں کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے خلاف ہو رہے ہیں، یہ تو انڈیا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل ریاکشن ہے کہ گلف ممالک شروع میں تو ان کی بات کریں نا، ایجپٹ نے بات کی ہے گلف کے نیٹو کی، اور میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو گلف کے ممالک ہیں انہیں اگر خطرہ ہے اور اسرائیل سے ہے تو وہ کدھر جائیں گے؟ اسرائیل کے پاس کیا چیز ہے جو ان کے پاس نہیں؟ دولت ان کے پاس اسرائیل سے 100 گنی زیادہ ہے۔
ٹیکنالوجی میں ٹھیک ہے اسرائیل ہوگا، لیکن ویپنز تو لیٹسٹ ان کے پاس بہت ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، قطر. کیا چیز لیکنگ ہے جو وہ اسرائیل ان کو ڈراتا ہے اپنے نیوکلیئر ویپن سے وداؤٹ ایون بینگ ڈکلیئرڈ ایز اے نیوکلیئر پاور؟ تو نفسیاتی جنگ کر رہا ہے اسرائیل. اس نفسیات کا جواب یہ ہے کہ ہم ایک اور مسلم نیوکلیئر پاور کے ساتھ ہم نے بھی اتحاد کر لیا. اس کا یہ نہیں خدا نخواستہ مطلب کہ اب نیوکلیئر ہتھیاروں کا ایکسچینج ہوگا، نیوکلیئر ہتھیاروں کا ایکسچینج تو تباہی ہو جائے گی. لیکن یہ نفسیاتی جنگ ہے جس کی بنیاد پر جہاں چاہتا ہے اسرائیل چڑھ دوڑتا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہمیں روکنے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر روکنا چاہے بھی تو اس کا جواب مؤثر ہے. اور مجھے امید کیا نظر آ رہا ہے کہ چاہے الائنس ہو نہ ہو لیکن ہماری کوآپریشن بڑھ جائے گی ان ممالک سے. ہاں جو ایک چیز بالکل واضح ہو گئی ہے جس کا پہلے ذکر بھی نہیں ہوتا تھا وہ ہے ان کا گلف کوآپریشن کاؤنسل کا ڈیفنس میکنزم. اس کی تو بات بھی نہیں کرتے تھے، اب شروع کر دی انہوں نے کہ جی ہمارا جو جوائنٹ ڈیفنس میکنزم ہے وہ آپریشنلائز ہو. یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندہ پاکستان کے ساتھ اسی طرز کے معاہدے کرے جیسے سعودی عرب نے کیا. سعودی عرب سے 60 سال پرانا ہمارا ڈیفنس الائنس ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ بحرین کی نیوی ہم نے ٹرین کی ہے. کمانڈر ان چیف یہاں تک پاکستانی تھا. جو میں جب فورن منسٹر تھا تو وہ کے پی کے گورنر تھے اور وہ بحران کے کمانڈر ان چیف رہ چکے تھے نیوی کے. ایئر فورس میں یو اے میں ہم نے ٹریننگ کی، ان کی بینکنگ، فورن پالیسی ہر ایک میں ہمارا رول رہا ہے. لیکن وہ ماضی کی بات ہے. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو اے ای کو ہم پہ زیادہ اعتبار ہے. تو یہ کاربن کاپی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے گلف کوآپریشن کاؤنسل سے ہماری کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اٹس ٹو ارلی ٹو سے. لیکن جو چیز ہو گئی ہے اس کو تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو ہمارا الائنس ہوا ہے نا، یہ جو سعودی عربیہ کا، اس کو کہا جا رہا ہے الائنس آف دا ڈیکیڈ. یعنی یہ میں کوٹ کر رہا ہوں سینٹرل ایشین رائٹرز کو، انہوں نے کہا الائنس آف دا ڈیکیڈ. تو وہ اتنی ان میں فیلنگ آئی ہے کہ بھائی وہ سوائے پاکستان کے کوئی نہ امریکہ چاہے بھی تو نہیں روک سکتا اسرائیل کو. بھارت تو چاہتا ہی نہیں، وہ تو بلکہ اسرائیل کا الائی ہے، تو ہے ہی پاکستان. تو کیا نوعیت ہوگی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کلیئرٹی ہے کہ پاکستان پہ ان کو اعتماد ہے اور ڈیفنس کوآپریشن بڑھے گی.